السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا پہلا اور شاندار ٹریلر آ چکا ہے، جس کے آغاز ہی میں بازنطینی کمانڈر گلاڈیوس کی انٹری بڑی خونخوار انداز میں دکھائی گئی ہے، جو تنہا جنگل میں بڑی خونخوار اور ظالمانہ انداز میں ترک سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا نظر آیا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے کو پہلے سے پتہ لگ چکا ہے کہ گلاڈیوس نامی بازنطینی کمانڈر صوفیہ کی مدد کے لیے برسا آ رہا ہے، کیونکہ ٹریلر میں اورہان کو یہ کہتے ہوئے آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ بازنطینی شہنشاہ نے کمانڈر گلاڈیوس کو کمانڈر لوکاس کا انتقام لینے اور برسا کی حفاظت کے لیے بھیجا ہوگا۔ اور ناظرین، اس کمانڈر کو آتے دیکھ کر صوفیہ کو بھی بڑا پریشان دکھایا گیا ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس بہت ہی طاقتور، ظالم اور شفاق بازنطینی کمانڈر ہوگا۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس عثمان بے کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا، اور وہ آتے ہی کہاں پر اپنا پہلا حملہ کرے گا اور کس کو اپنی تلوار کا نشانہ بنائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، دو بہادر ترک سرداروں کی انٹری بھی دکھائی گئی ہے، جس میں کوجا سردار اور حسن بے شامل ہیں۔ اور جس انداز میں بازنطینی کمانڈر گلاڈیوس کو ترک سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے، بالکل اسی انداز میں کوجا سردار اور حسن بے کو بھی بازنطینی سپاہیوں کو مارتے ہوئے اور ان کا حملہ ناکام بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اس اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے تمام دشمن ٹکر کے ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کوجا سردار اور حسن بے کیا اپنے الگ الگ طاقتور قبیلوں کے سردار ہوں گے، اور یا پھر دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہوگا؟ اور کیا ان دونوں کی آمد سے عثمان بے کو دو نہایت ہی طاقتور اور بہادر اتحادی مل جائیں گے، اور یا پھر شروع میں عثمان بے اور ان دو سرداروں کے درمیان کچھ اختلافات نظر آئیں گے؟ کیا کمانڈر گلاڈیوس آتے ہی حسن بے پر حملہ آور ہوگا، جس کی مدد کے لیے کوجا سردار اور پھر عین موقع پر عثمان بے بھی پہنچ جائیں گے؟ اور کیا کوجا سردار اور حسن بے عثمان بے کی درخواست پر ہی ان کی مدد کے لیے آئیں گے، یا پھر وہ خود عثمان بے کا ساتھ دینے اور منگولوں اور بازنطینیوں کو اس خطے سے مار بھگانے کے لیے آئیں گے؟ دوسری طرف ناظرین، الجائتو خان کا سب سے خونخوار اور خطرناک کمانڈر اورلک کوچار بھی قاصد بن کر ان سرحدوں میں آیا ہے، جو یہ کہتے ہوئے نظر آیا ہے کہ میں عثمان بے کے خاندان میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی الجائتو خان کے پاس لے جاؤں گا، اور پھر اس کو علاؤالدین بے اور جرکوتائی کو بھی گرفتار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ الجائتو خان نے اپنے اس منگول قاصد کو عثمان بے کا سر لانے کی بجائے ایسا حکم کیوں دیا ہوگا؟ کیا الجائتو خان عثمان بے کے آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے اور بیٹی کو مار کر اپنا انتقام لے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، منگول قاصد علاؤالدین اور جرکوتائی کو کیسے گرفتار کرے گا؟ کیا علاؤالدین اور جرکوتائی اس کے جال میں پھنس جائیں گے، اور یا پھر علاؤالدین بے اپنے خاندان اور اپنے لوگوں کو بچانے کی خاطر خود کو اس منگول قاصد کے حوالے کرے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا منگول قاصد علاؤالدین اور جرکوتائی کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور یا پھر عثمان بے علاؤالدین اور جرکوتائی کو آزاد کرنے کا منصوبہ بنائے گا، اور یا پھر یہ عثمان بے کا ہی کوئی خفیہ اور پراسرار منصوبہ ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو عثمان بے کا یہ منصوبہ کیا ہوگا؟ دوسری طرف ناظرین، علاؤالدین کو بھی یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ وہ مجھے بزدل سمجھتا ہے، تو علاؤالدین ایسا کیوں کہے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اورہان کو بھی یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے کے مقصد کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا۔ تو اورہان اتنی بڑی قربانی کس وجہ سے دے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، صوفیہ کمانڈر گلاڈیوس اور اس منگول قاصد کو کسی بازنطینی قلعے کے اندر کانے کے میز پر ایک ساتھ دکھایا گیا ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ یہ سب عثمان بے کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دشمنوں کا یہ اتحاد عثمان بے کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام پر صوفیہ نے اپنی تمام تر ناکامیوں کا بدلہ عثمان بے کو سود سمیت چکا دیا، کیونکہ اگر ایک طرف بالا خاتون راہبہ لوسیہ کو اپنے قبیلے لانے اور حلیمہ کی اصلیت کا راز فاش کرنے میں تقریباً کامیاب ہوتی نظر آئی اور اس نے صوفیہ کو بے بس کر دیا، تو دوسری طرف صوفیہ نے بڑی چالاکی سے شہزادی احسن بے کے اور اس کے بیٹے ساروگن کو مار کر الزام عثمان بے پر ڈال دیا،
اس لیے اب ایک طرف الجائتو خان اپنی بیٹی شہزادی احسن بیگے اور اپنے نواسے کی موت کی خبر سن کر اپنے سب سے خطرناک کمانڈر کو اپنا انتقام لینے کے لیے اور عثمانی ریاست کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اس سرزمین پر اس کو بھیجے گا، تو دوسری طرف بازنطینی شاہنشاہ کمانڈر لوکاس کا انتقام لینے اور عثمان بے کو نیست و نابود کرنے کے لیے کمانڈر گلیاڈیوس کو بھیجے گا۔ اس لیے اب عثمان بے کو ختم کرنے اور عثمانی ریاست کو برباد کرنے کے لیے اگلی ایپیسوڈ میں دو نہایت ہی طاقتور دشمن آئیں گے، لیکن خوش قسمتی سے عثمان بے کا ساتھ دینے اور دشمنوں کے خلاف عثمان بے کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے دو نہایت ہی بہادر، نڈر اور طاقتور ترک سردار عثمان بے کی مدد کے لیے آئیں گے، جن کے لڑنے کا انداز اور حلیے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بڑے ہی بہادر اور طاقتور ترک سردار ہوں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے الگ طاقتور اور بڑے قبیلے ہوں گے، اور یہ دونوں آپس میں بھائی بھی ہوں گے، اور ان دونوں سرداروں کا یہ خونی رشتہ ہی ان دونوں کے درمیان مضبوط اتحاد کی ضمانت ہوگی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اگرچہ یہ دونوں عثمان بے کی مدد کے لیے ہی آئیں گے، لیکن عثمان بے کی ملاقات ان دونوں سے اتفاقاً ہی ہوگا، کیونکہ اگر عثمان بے کو ان دونوں کی آمد کا پہلے سے پتہ ہوتا تو پھر عثمان بے پہلے سے بازنطینیوں کا یہ گات ناکام بنا دیتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے جنگل میں اتفاقاً ان دونوں کو بازنطینیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آئے گا، اور پھر جب یہ دونوں عثمان بے کو دیکھیں گے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلے جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ منگول قاصد آتے ہی عثمان بے کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ صوفیہ کو پہلے سے منگول قاصد کی آنے کی خبر لگ چکی ہوگی، اس لیے وہ کمانڈر گلیاڈیوس کی آمد کے بعد منگول قاصد کو بھی اپنے ہاں مدعو کرے گی۔ اس بات کا امکان اس لیے بھی زیادہ ہے ناظرین کیونکہ صوفیہ ہی نے شہزادی احسن بیگے اور اس کے بیٹے کو مار دیا ہے، اس لیے صوفیہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہے گی کہ منگول قاصد اس سے پہلے عثمان بے کے ساتھ ملاقات کرے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ عثمان بے منگول قاصد کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ شہزادی اور اس کے بیٹے کو اس نے نہیں مارا ہے۔ اس لیے ناظرین، اسی ڈر کی وجہ سے صوفیہ ہر صورت میں منگول قاصد کو سب سے پہلے اپنے ہاں مدعو کرے گی، جہاں پر یہ تینوں دشمن مل کر عثمان بے کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کی تجدید کریں گے، اور منگول قاصد ان دونوں کو بتا دے گا کہ وہ عثمان بے کے ایک بیٹے اور بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے بھی یہ سب پہلے سے جانتا ہوگا، یہی وجہ ہوگی کہ عثمان بے بھی ان سب کو چکمہ دینے کے لیے ایک بہترین اور پراسرار منصوبہ بنائے گا، اور شاید سب کے سامنے اورحان اور علاؤدین کا اختلاف بھی عثمان بے کے اسی منصوبے کا ہی حصہ ہوگا، اور شاید عثمان بے کے اسی منصوبے کے مطابق ہی علاؤدین اور جرکوتائی خود کو منگول قاصد کے حوالے کر دے، تاکہ اس طرح عثمان بے اصلی مجرم کو بے نقاب کرنے کے لیے کچھ وقت حاصل کر لے۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے ٹریلر کے مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔